السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، جب دیوبندی حضرات اپنے علماء کرام کا دفاع کرنے سے عاجز ہو گئے، لاچار بے بس مجبور ہو گئے، تو ان لوگوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیا ہے کہ بریلوی حضرات اپنی فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہے، آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو۔ کوئی تیار نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر گفتگو ہوئی اور یہ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اور جب ہم ان کے مکر و دجل سے پردہ اٹھاتے ہیں تو بولتے ہیں ابو ارقم بھائی لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ اگر حقیقت بتانا گمراہ کرنا ہے آپ کے نزدیک تو اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے فتاوی رشیدیہ بمقابلہ تذکرۃ الرشید۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر بھی جو ہے صفحہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا، لکھا ہے کہ حاجی صاحب مرحوم کی اہلیہ یعنی بیوی ایک بار سخت علیل ہوئی، معدہ میں شدت سے درد ہوتا، گش آ جاتا، دم رک جاتا۔ ایک دورہ ایسا سخت ہوا کہ بتیسی بند ہو گئی، گشی تاری ہو گئی اور تمام جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ حاجی صاحب کو اہلیہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی، بے قرار ہو گئے۔ پاس آ کر دیکھا تو حالت غیر تھی، صرف سینہ میں سانس چلتا محسوس ہوتا تھا۔ زندگی سے مایوس ہو گئے، رونے لگے اور سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی۔ چند لمحہ گزرے تھے کہ دفعتاً مریضہ نے آنکھ کھولی اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آنکھ بند کر لی۔ سب نے سمجھ لیا کہ اب وقت اخیر ہے۔ حاجی دوست محمد خان اس حسرت ناک نظارہ دیکھ کے بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوئی کی طرف متوجہ ہوئے کہ وقت آ گیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور زندگی باقی ہے تو یہ تکلیف جو متواتر 3 دن سے ہو رہی ہے دفع ہو جائے۔ مراقبہ کرنا تھا کہ مریضہ نے آنکھیں کھول دی اور باتیں کرنی شروع کر دی۔ فائدہ ہوا، 2-3 دن میں قوت بھی آ گئی اور بالکل تندرست ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی درد نہیں اٹھا۔ حاجی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت میں مراقب ہو کر حضرت کو اپنے سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا تھا حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوئی کو موجود دیکھتا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر پڑھ کر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مراقبہ کیا جا رہا ہے اور فائدہ بھی مل رہا ہے، اور رشید احمد گنگوئی صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے صفحہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا، لکھا ہے کہ مراقبہ کا حکم۔ سوال کیا گیا، تصور کرنا اولیاء اللہ کا مراقبہ میں کیسا ہے، اور یہ جاننا کہ جب ہم تصور باندھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں ایسا اعتقاد کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا، ایسا تصور درست نہیں ہے، اس میں اندیشہ شرک کا ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ مراقبہ کرنا درست نہیں ہے اور یہ تصور باندھنا وغیرہ درست نہیں ہے، اور اندیشہ شرک کا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ جو ہے تذکرۃ الرشید کا جو میں نے پیش کیا ہے آپ اسے سن لیں، دیکھ لیں، اور فتاوی رشیدیہ کا جو میں نے پیش کیا ہے آپ اسے سن لیں، دیکھ لیں اور خود فیصلہ کریں۔ بس یہ کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔